نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے عرض کیا کہ ہمیں اس قربانی کرنے میں کیا ملے گا؟ اگر ہم قربانی کریں اس کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے کے بدلے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، یعنی کہ جو دمبا ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے بدلے کیا ملے گا؟ جو کھال ہے، اون ہے، اس کے بدلے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، یعنی کہ جتنے بال اس اون میں ہوں گے ان کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو واجب قرار دیا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو، طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، اور وہ قربانی نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وعید دے کر فرمایا کہ تم ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی، اور وعید واجب کے چھوڑنے پر ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ قربانی کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ اور قربانی کے کچھ ایسے اصول ہیں جیسے کہ یہ کہا جائے کہ قربانی کے اندر اگر ہم قربانی کریں جانور کا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا مکروہ ہے، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بات مسائل میں آتا ہے کہ حلال جانور کے یہ 7 ایسے اجزاء ہیں ان کا کھانا درست نہیں ہے، جو اکثر لوگ کھاتے ہیں لیکن ان کا کھانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ سب سے اول بہتا ہوا خون، جب وہ ذبح کرتے ہیں تو اسے خون جو ہے نکلتا ہے بہتا ہوا، تو فرمائے یہ بہتا ہوا خون یہ جانور کا کھانا درست نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس خون کو جمع کر کے اور اس خون کو جو ہے نا اپنے کھانے میں، اپنے بڑے بڑے جو ہے نا کڑھائیوں میں، روسٹوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور نمبر 2 کہ مادہ جانور کی شرمگاہ، مادہ جانور کی شرمگاہ بھی کھانا درست نہیں ہے۔ اور نمبر 3 خصیتین، یعنی انہیں کپوری بھی کہتے ہیں، کپورے یعنی کہ نر جانور کے خصیے، جن کو اپنی زبان میں کپورے بھی کہتے ہیں، ان کو کھانا بھی درست نہیں ہے، یعنی مکروہ۔ اور نمبر 4 ہے غدود، یہ غدود جو ہے یہ بھی کھانا درست نہیں ہے۔ اور نمبر 5 نر جانور کی پیشاب گاہ، نر جانور کی پیشاب گاہ کھانا بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 6 مسانہ، اور نمبر 7 پیتا۔ یہ 7 ایسی اجزاء ہیں، ایسی چیزیں ان کو کھانا درست نہیں ہے۔ اب جو بات ہم نے پڑھی تھی اس میں کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ہمیں سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے، جیسے حدود ہے، مسانہ ہے اور پتہ ہے، ان کی تھوڑی سی وضاحت۔ یعنی کہ سخت گوشت کو کہتے ہیں حدود، کس کو کہتے ہیں؟ حدود کہتے ہیں سخت گوشت کو، جو سخت گوشت جانوروں میں بعض اوقات خون جم کر گٹھلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی بیماری کی وجہ سے جلد اور گوشت کے درمیان سخت گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ اتنا سخت اور سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی ہڈیوں کے درمیان سخت ٹکڑا بن جاتا ہے، جسے اردو میں گٹھی اور گانٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ سختی پکڑ لیتی ہے۔ اور اس کے ارد گرد کبھی چربی بھی ہوتی ہے، یعنی غدود کوئی متعین حصہ نہیں بلکہ کسی جانور میں موجود ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ جانور ایک وہ چیز، یعنی گوشت کاٹ دیا بعد میں رکھ دیا وہ سوکھ گیا،
یہ اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، یعنی جو جانور کے اندر ہی پائی جاتی ہے، کاٹنے کے دوران نظر آ گیا ایسی سختی یا جمع ہوا خون، تو یہ جائز نہیں، اس کو کہتے ہیں حدود۔ ہاں بعد میں اگر کوئی گوشت جو رکھتے ہیں سکھاتے ہیں پھر کھاتے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ یہ نہیں ہے۔ مثانہ، پیشاب جمع ہونے کی تھیلی، جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے جانور کا، تو اس تھیلی اس کو مثانہ کہتے ہیں، تو اس کو کھانا بھی درست نہیں ہے۔ اور پتا، جگر کے نیچے ایک چھوٹی سی تھیلی جس میں کڑوا مائل موجود ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں پتا، یعنی کہ جگر کے یہ نیچے ہوتا ہے، تو اس کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ اگر کسی کو ان اعضاء کی پہچان نہ ہو تو کسی تجربہ کار آدمی سے معلوم کر لینا چاہیے۔ ہم تو آپ کے سامنے بیان کی ہے، لیکن اگر پھر بھی دشواری ہو تو کسی جو ہے آپ کے ذہن میں آپ کے قریب ہی کوئی ایسا آدمی اس سے معلوم کرے۔ ان 7 اجزاء کے علاوہ بقیہ اعضاء کا کھانا جائز ہے، یعنی کہ جسم کے اندر ان 7 اعضاء کے علاوہ تمام جانوروں کے جسم کا جو بھی حصہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اوجڑی کھانا بھی درست ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اوجڑی نہیں کھائے، لیکن اوجڑی کھانا بھی درست ہے۔ اوجڑی بڑی سی تھیلی ہوتی ہے جس میں کھایا ہوا چارہ موجود ہوتا ہے، یعنی یہ چارہ جو کھاتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ سارا چارہ جا کے جمع ہوتا ہے، پھر جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ایک بڑے تھیلے جیسا وہاں سے نکلتا ہے، اس کو کاٹتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ کھایا ہوا بھوسا اس میں جمع ہوتا ہے، چارہ جمع ہوا موجود ہوتا ہے، اس کو صاف کر کے اس کو پھر جو ہے نا ایک تھیلی جیسا ہوتا ہے، ایک جو ہے نا اس کو اوجڑی کہتے ہیں، اس کا کھانا بھی درست ہے، اس کے اندر کوئی بھی ایسی وغیرہ احتمال نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جانوروں کے بعض اوصاف اور عیوب اور ان کے شرعی احکام کے حوالے سے بھی آپ کو بھی کچھ علم ہونا چاہیے کہ قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت ان عیوب کا خیال رکھیں کہ جانوروں کے اندر یہ عیب نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جانوروں میں یہ عیب پائے گئے تو وہ جانور جو ہے نا کچھ ایسے چیزیں بتاؤں یعنی جائز ہیں یا نہیں ہیں، یعنی میں وضاحت کرتا رہوں گا، یہ چیزیں ہوں تو جائز ہیں، یہ چیزیں ہوں تو ناجائز ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے شروع کرتے ہیں کہ پاؤں کے اندر کون سی چیز ہو تو جائز، کون سی چیز ہو تو ناجائز ہے۔ یعنی کہ پاؤں ایسا لنگڑا جانور ہو جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا، یعنی کہ ایسے محسوس ہو کہ زمین پہ وہ رکھ نہیں پا رہا ہے، تو ایسے جانور کا جو ہے نا قربانی میں اس جانور کو قربانی کرنا یا اس جانور میں حصہ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہے، یعنی کہ وہ پاؤں زمین پہ رکھ سکتا ہے اور وہ پاؤں سے سہارا لے سکتا ہے، تو اس ایسے جانور کا جائز ہے۔ اگر کسی جانور کا پاؤں کٹ گیا ہو تو پھر جائز نہیں ہے، وہ جانور کا پاؤں بالکل کٹ چکا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا دانت ہے، اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دانت ٹوٹے ہوئے ہوں لیکن چارہ کھا سکتا ہے، ایک جانور ہے اس کے دانت ٹوٹے ہوئے چارہ نہیں کھا سکتا، جائز نہیں۔ ہاں دانت ٹوٹے ہوئے چارہ کھا سکتا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اب کان کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر یا دونوں کان نہ ہو یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کان تیسرے سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو پھر جائز ہے، یعنی تیسرے سے زیادہ کٹا ہوا ہے یا پیدائشی کان نہیں ہے تو جائز نہیں، اگر تیسرے حصے سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو پھر جائز ہے۔ اب سینگ کے حوالے سے آپ کی ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی کہ سینگ کیسے ہوں، تو یہ بھی آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں کہ بھئی سینگ، اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو جائز ہے، یا جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہیں اکھڑے تو ایسے جانور قربانی کی جائز ہے۔ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ چکے ہوں کہ اندر کا گودا ختم ہو چکا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہے جائز ہے، سینگ نہیں ہے جائز ہے۔ ہاں سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن اس سینگ کے ٹوٹنے کی وجہ سے اندر کے دماغ کا گودا ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں دم کے حوالے سے بھی کچھ وضاحت کروں کہ دم کس طرح سے ہو۔ اگر جانور کی دم
تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہو۔ اور دم کے حوالے سے بیان کروں، اگر جانور کی دم تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہو تو ایسے قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کی دم تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور رسولی جانور کو رسولی ہو لیکن اس سے اس کی صحت متاثر نہ ہو، ایسا پھوٹا ہو، ایسا رسوئی جسم پہ جس پہ اس کا جسم اس کے جو ہے صحت متاثر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اونٹنی، گائے یا بھینس کا ایک تھن، تھن کے حوالے سے وضاحت کر رہا ہوں کہ تھن کے حوالے سے اگر اونٹنی، گائے یا بھینس کا ایک تھن خراب ہو اور باقی 3 ٹھیک ہو تو قربانی جائز ہے۔ اگر اونٹنی، گائے یا بھینس کے 2 تھن خراب ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن بکری وغیرہ کا ایک تھن خراب ہو تو جائز ہے، یعنی بکری اور بھیڑ کے لیے دونوں تھنوں کا جو ہے نا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہو اگرچہ کم نکلتا ہو تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ بھیگا ہو 1/3 سے کم، یعنی کہ اب آنکھ کے والے سے کروں گے، یعنی پھینگا ہو 1/3 سے کم بینائی متاثر ہو تو جائز ہے، یعنی کہ تھوڑی کانا پن ہو، اس میں کانا 1/3 سے زیادہ بینائی متاثر ہو، اندھا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو تو کیا اس کے والے سے کیا وضاحت کریں کہ ناک کٹی ہوئی ہے تو جائز بالکل نہیں۔ اگر رسی ڈالنے کے لیے ناک میں سوراخ کر دیا ہو تو جائز ہے، نتھ لگانا۔ ہاں جی، جس جانور کی آدھی یا اسے زیادہ زبان کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اگر زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو جائز ہے۔ ہاں، اور حاملہ کے والے سے کہ جو جانور حاملہ ہو، ہاں حمل کے ساتھ ہے جو جانور تو جائز ہے اس جانور کی قربانی۔ خصی ہے، جانور کو خصی کیا گیا ہو تو بھی قربانی جائز ہے اس کی۔ لیکن کمزوری کے والے سے وضاحت ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ ہو، جسم میں گوشت کی نظر نہ آئے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور دبلا پتلا ہو لیکن چل پھر سکتا ہے، ہاں ایسا جانور ہے دبلا ہے، ہاں کمزوری میں سور ہے لیکن وہ چل پھر سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جانور کی پہلے صحیح سالم تھا، ذبح کرتے ہوئے کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا اس کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہوتی۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا جانور پہلے بالکل صحیح سالم تھا، اس کے اندر کوئی بھی عیب وغیرہ نہیں تھی، لیکن ذبح کرتے ہوئے ہاں ایسا عیب لائق ہوا جو قربانی جائز نہیں ہوتی تو ایسا عیب معاف ہے۔ پہلے کوئی عیب نظر نہیں آ رہی تھی، جب قربانی کیا اس کے بعد ایسی عیب ظاہر ہو گئی جس سے قربانی جائز نہیں ہوتی تو ایسا عیب معاف ہے۔ جس سے گراتے وقت جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاں جب جانور کو گرا رہے تھے اچانک اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا کہ بھاگنے کی وجہ سے جانور کسی جگہ ٹکرایا اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، ہاں جی، یا کہ تب یا ایسا ناک میں نتھ تھا اس کو کھینچا ناک پھٹ گئی تو ایسی عیب اگر کوئی ظاہر ہو رہی ہے جو پہلے نہ تھی تو ایسی حالت میں قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، قربانی جائز ہوتی ہے، وہ عیب معاف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان تمام اوصاف اور عیوبوں کے شرعی احکام کو سمجھتے ہوئے اپنی قربانی کو اچھی طرح سے جو ہے نا اچھی طرح سے بنائیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اور بھی اس حوالے سے وضاحتی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔